الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے محرم الحرام کے پہلے عشرے کی مسلسل نشستوں میں سے آج ہم تیسری نشست میں موجود ہیں. پوسٹرز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا آج کی نشست کا موضوع کیا ہے. انشاءاللہ اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کی جائے گی، لیکن قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہاں موجود ہیں، اللہ کے انتہائی پاک گھر میں موجود ہیں، پاک نشست میں موجود ہیں، پاک لوگوں کا تذکرہ بالخیر سننے کے لیے موجود ہیں. اللہ ہماری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان محفل اور اراکین مسجد کے تمام دلی جائز مرادوں کو پوری فرمائے، اور جن جن احباب نے ان پاک نشستوں کے لیے حصہ لیا اللہ تعالی ہر ایک کے حصوں کو، ہر ایک کی محبت کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روشن نشانہ نور ہے، مینارہ نور ہے. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، ہر اس شخص کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کا یقین رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، آخرت کا یقین رکھتا ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. تو جس کی یہ تین صفات ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت سے بھی محبت کرتا ہے. اسوہ کہتے ہیں طرز زندگی کو. اسوہ کا مطلب ہوتا ہے طرز زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ. اور اسوہ ایسی زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں جس طریقے پر وہ شخص مطمئن ہے، ایسی زندگی گزارنے کو اسوہ کہتے ہیں. اور ایسی زندگی کے پیچھے پیچھے چلنے کو اسوہ کہتے ہیں. یعنی ایسی زندگی کو رول ماڈل بنایا جائے جس کی زندگی میں کوئی شک نہ ہو، ایسی زندگی کو اسوہ کہتے ہیں. تو اب کوئی بھی شخص ہو
اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آ کر کسی نہ کسی کو شک آ ہی جاتا ہے۔ کل کائنات میں ایک واحد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ دنیا کا ہر شخص آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو بغیر شک کے مانتا ہے اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر بغیر شک کے عمل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اسوہ نہیں کہتے، اسوہ حسنہ کہتے ہیں، یعنی وہ زندگی جو خوبصورت ترین زندگی ہے اور اس زندگی پر عمل کرنے سے کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کامیاب شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کامیابی چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنائے اور آپ کی زندگی کو فالو کرے، آپ کے نشان قدم کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ حکم قرآن مجید کا ہے اور اسی حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے خود بھی ترغیب دی اور آپ نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پر چلو اور میری زندگی کو اپنے لیے زندگی کی معراج بناؤ، میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم میری اتباع کرو، اور اتباع کا معنی ہی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ جتنے ڈبے ہوتے ہیں نا ریل کے، اگر وہ انجن سے جدا ہو جائیں تو منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ان ڈبوں کو اگر منزل تک پہنچنا ہے تو انجن کے ساتھ ہی جوڑے رہنا ہوگا۔ تو ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بالکل جڑا رہنا ہوگا۔ جو جڑے رہے گا وہ منزل مقصود تک پہنچے گا۔ یہ قرآن کا بھی فرمان ہے، حکم ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی اور بعض مقامات پر تاکیداً ترغیب فرمائی۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ایک تو صحابی ہیں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ ذکر ان کا نہیں ہو رہا ہے، ان کا ذکر تو ہم انتہائی شائع نشان طریقے سے کر چکے ہیں۔ یہ جو صحابی ہیں یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہیں، دونوں کا ایک ہی نام ہے، والد کے نام سے پہچانے جاتے۔ مظعون آپ کے والد کا نام تھا تو آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے عثمان بن مظعون، میم زوا عین واو نون، مظعون۔ عثمان بن مظعون بڑے جلیل القدر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے منظور نظر صحابی ہوئے۔ اسلام میں بہت کم وقت آپ نے گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد صرف غزوہ بدر میں ہی آپ شامل ہو سکے، پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ غزوہ بدر کے واپسی کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آپ کا وصال ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی عثمان بن مظعون کا وصال ہو گیا تو آپ آئے، ان کے کمرے میں آئے، چادر ڈھکی ہوئی تھی آپ کی میت کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے چادر اٹھائی اور آپ کی پیشانی کو چوما، آپ کی پیشانی کو چوما، 2 3 4 اور 5 مرتبہ آپ کی پیشانی کو چوما اور آپ نے فرمایا اے عثمان بن مظعون، تمہاری جدائی پر میں بہت ہی افسردہ ہوں، بہت غمگین ہوں۔ اس قدر آپ ان سے محبت کرتے تھے۔ پھر آپ نے اپنی نگرانی میں ان کو غسل دیا اور جب باری آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم انہیں کہاں دفن کریں؟ اس وقت مدینے میں کوئی قبرستان نہیں تھا۔ سن ہجری 2 کی بات ہے نا، ابھی تو آئے ہوئے 2 سال ہوئے، 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، تو مدینے میں کوئی خاص قبرستان مسلمانوں کا نہیں تھا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں کہاں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا ہم اپنے بھائی کو بقیع الغرقد میں دفن کریں گے۔ بقیع الغرقد وہ مدینے سے دور ایک خالی جگہ تھی، اونچی جگہ تھی۔ غرقد اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہاں غرقد کے درخت تھے،
اب غرقد کے درخت کیا ہوتے ہیں؟ یہ جھاڑی دار درخت ہوتا ہے، کانٹے دار، جھاڑی دار اور بہت گھنا درخت ہوتا ہے غرقد کا. اسے غرقد بھی کہتے ہیں اور شجر یہود کہتے ہیں. صحیح حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آخر وقت میں جب دنیا میں تشریف لائیں گے نا، جب دجال اپنا دجل پھیلا چکا ہوگا اور پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوگا اور مسلمان ایک چھوٹی سی جماعت میں ہوں گے اور چھپے ہوں گے، مشکلوں میں ہوں گے کہ اب کیا کریں، اس وقت اللہ آسانی کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، بھیجے گا. ابھی آپ چوتھے آسمان میں ہیں، زندہ ہیں، تو آپ آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے سے اتریں گے. آج وہ مسجد بھی ہے اور وہ مینارہ بھی ہے، اور بڑا اہتمام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے تشریف لائیں گے. جب آپ نیچے اتریں گے تو جہاں تک آپ کی سانس جائے گی وہاں تک یہودی مارے جائیں گے. ایسے پگھل جائیں گے جیسے پانی کے اندر نمک ڈالا جائے تو پگھل جاتا ہے، ایسے پگھلیں گے. آپ کے سانس میں، آپ کی پھونکوں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے حضرت عیسیٰ. تو جب دجال دیکھے گا نا تو پھر وہ بھاگے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دجال جس درخت کے پیچھے، جس دیوار کے پیچھے چھپے گا نا، تو وہ دیوار، وہ درخت بولے گا، اے اللہ کے مسیح، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، ادھر دجال میرے پیچھے چھپا ہے، ادھر آ جائیں، اس ادھر قتل کریں. تو پھر وہ اس درخت کو چھوڑے گا، دوسرے درخت کے پیچھے بھاگے گا، پھر وہ اس دیوار کو چھوڑے گا. جس دیوار کی آڑ لینا چاہے گا وہ دیوار ہی آواز دے گی کہ میرے پیچھے چھپا ہے، آ جائیں. تو حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کے پیچھے پیچھے پہنچ جائیں گے. آپ نے فرمایا لیکن ایک درخت ہے غرقد کا، جب دجال اس درخت کے پیچھے چھپے گا نا تو وہ درخت اس سے محبت کرتا ہے، دجال سے محبت کرتا ہے، یہ درخت بتائے گا نہیں. اسی وجہ سے اس درخت کا نام ہے شجر یہود، یعنی یہودی کا درخت. اور یہ اسمبل ہے، یہ یہودیوں کا نا، یہ ایک نشان ہے. آپ یہودیوں کے نشان آپ گوگل میں سرچ کریں گے نا تو یہ شجر یہود، یا آپ شجر یہود لکھ لیں گوگل میں یا غرقد لکھ لیں، یہ درخت آ جائے گا. بلکہ ان کے سامانوں میں بھی یہ درخت بنا ہوتا ہے، برتن میں، چائے کی پیالی میں، گلاس میں یہ درخت بنا ہوتا ہے. اس درخت کی تاریخی حیثیت یہ ہے. اور اس درخت کا نام ہے غرقد، غین رے قاف، نقطے والی قاف اور دال. تو اس درخت سے یہودی بڑی محبت کرتے ہیں کہ یہ تو ان سے محبت کرتا ہے نا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مدینے میں تو یہودی تھے، اس وجہ سے انہوں نے ویرانوں میں یہ درخت لگائے ہوئے تھے. اور آج بھی اسرائیل میں سب سے زیادہ کثرت سے ہر سال جب شجر کاری ہوتی ہے نا تو سب سے زیادہ کثرت سے یہ درخت لگائے جاتے ہیں. تل ابیب کے علاقے میں، اردن کے قریب کے علاقے جو اب مفتوحہ علاقے ان کے، وہاں کثرت سے یہ ہر سال درخت لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم تو ایسے بے ڈھنگے لوگ ہو گئے اور غافل لوگ ہیں، ہم دوسروں کی تاریخ کیا جانیں گے، ہمیں خود اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں کیا جانیں گے. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دنیا میں رہنے کی حیثیت سے، دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کی خبر بھی ہونی چاہیے. کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. ہر سال شجر کاری ہوتی ہے، خبروں میں آپ پڑھیں، ابھی بھی بارشوں کا موسم ہے نا، ابھی اس کے بعد شجر کاری کا دور ہوگا. پھر آپ پڑھیں اردن کے قریب کے علاقے میں، تل ابیب کے علاقے میں، اسرائیل کے قریب کے جو علاقے ہیں، غزہ کی کناری پٹیوں میں یہ درخت کثرت سے لگائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. تو مدینے میں بھی ایک علاقہ تھا بقیع الغرقد. بقیع کا مطلب ہوتا ہے اونچا حصہ، بقاع اسی سے بنا ہوا ہے. اونچے حصے میں یہ درخت لگے تھے تو اسی وجہ سے اس جگہ کا نام تھا بقیع الغرقد. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا ہم اپنے بھائی کو بقیع الغرقد میں دفن کریں گے. وہاں جب آپ نے دفن کی تو پھر آہستہ آہستہ جتنے درخت تھے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے وہ کاٹ دیے. پھر آج اسی کو جنت البقیع کہتے ہیں، جو بالکل اب تو پہلے تو کافی دور کا علاقہ ہو گیا تھا، اب حرم میں وسعت ہو گئی، ہوتے ہوتے اب تو
تقریباً حرم جو ہے نا وہ بقیع الغرقد کے بالکل قریب ہے، یعنی مسجد نبوی سے آپ نکلیں، باب جبریل سے نکلیں، سامنے آپ کو جنت البقیع نظر آ جائے گا، وہ قبرستان ہے۔ عصر کی نماز، عصر سے مغرب تک دروازہ کھلتا ہے، اہل محبت جاتے ہیں وہاں زیارت کرتے ہیں۔ کم و بیش 20,000 صحابہ کرام وہاں مدفون ہیں بقیع الغرقد میں۔ انہی صحابہ میں یہ بھی ہیں امام حسن ہے اور دیگر صحیح بہت سے صحابہ کرام ہیں۔ تو بقیع الغرقد میں، اور آج تک تو یوں سمجھ لیجئے بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ مسلمان وہاں مدفون ہیں، لیکن سب سے پہلی قبر کس کی بنی؟ حضرت عثمان بن مظعون کی۔ یہ جو صحابی ہیں نا جن کا ذکر ہم نے کیا، سب سے پہلی قبر، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے، اسے یاد رکھیے کہ جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر کس کی ہے؟ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ اور آپ کی یہ قبر کس نے بنائی، کس کی اجازت سے بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے اپنی نگرانی میں قبر کھدوائی، اور پھر جب آپ کو دفن کیا گیا، مٹی ڈال دیے گئے، تو مٹی ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کوئی پتھر لے آؤ، کوئی بڑا سا پتھر لے آؤ، ہم اپنے بھائی کی نشانی کے لیے اس پتھر کو نشانی بنائیں گے۔ صحابہ کرام گئے وہاں، لیکن انہیں کوئی خاص پتھر نہ ملا۔ ایک پتھر بہت بڑا تھا، آدھا زمین کے اندر تھا، تو ان سے صحابہ کرام سے وہ پتھر نکلا نہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی خاص پتھر تو نظر نہیں آتا، وہ قریب ایک پتھر ہے لیکن وہ زمین کے اندر آدھا دھسا ہوا ہے، ہم سے اٹھتا نہیں۔ تو روایت میں ہے، یہ مشکات المصابیح میں بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین چڑھائی، اونچی کی، اور آپ گئے اور ایک جھٹکے میں آپ نے وہ پتھر اٹھایا اور لا کر آپ نے اپنے دست اقدس سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے سرہانے پر اس کو نصب کیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس پتھر کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا یہ نشانی ہے کہ یہ میرے بھائی عثمان بن مظعون کی قبر ہے، اسی سے ہم پہچانیں گے۔ آج تو پہلی خبر ہے نا، ایک وقت آئے گا یہاں بہت سی قبریں ہو جائیں گی، تو پہچان کیسے کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ پہچان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے قریب ہی ہم اپنوں کو دفن کریں گے۔ تو یہ رسول اللہ کی خواہش تھی، اور اسی خواہش کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت جناب سیدہ زینب کا وصال ہوا نا، تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے ساتھ ہی ان کو دفن کیا۔ پھر جب رسول اللہ کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے بھی انہیں وہیں دفن کیا تھا۔ تو یہ ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ گفتگو کافی طویل ہو گئی، ہم بتانا کچھ اور چاہ رہے تھے، لیکن مناسب ہوا کہ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام، ایک روایت میں آتا ہے کہ امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، بغوی نے بھی لکھا ہے، 10 صحابہ کرام ان کے گھر جمع ہوئے، کسی دعوت میں تھے، یوں ہی آ گئے تو گفتگو کرنے لگے۔ ان کی گفتگو کا موضوع تو یہی ہوتا تھا، رسول اللہ کی سیرت ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہی گفتگو ہوتا تھا۔ وہ دیندار تھے تو ان کی گفتگو بھی ایسی ہوتی تھی، وہ پاکیزہ تھے تو ان کی خلوتیں بھی پاکیزہ ہوتی تھیں، جلوتیں بھی پاکیزہ ہوتی تھیں۔ ہم جیسے بیکار اور فالتو لوگ نہیں تھے، جہاں 4 بیٹھ جائیں تو 5 کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، ایسے نہیں تھے۔ تو آپس میں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے ہیں؟ رسول اللہ راتوں میں عبادت کرتے، دن میں روزے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام گناہوں سے پاک، صاف، منزہ، مزکہ بنایا ہے، آپ کا کوئی گناہ ہی نہیں، اس کے باوجود رسول اللہ ایسی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہر ایک کی سمجھ میں بات آئی کہ ہمیں عبادت میں کثرت کرنی چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ آج سے میں روزانہ روزہ رکھوں گا، جب تک زندہ رہوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ دوسرے صحابی نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں بیوی بچوں کو چھوڑ دوں گا، جنگل ویرانے میں نکل جاؤں گا، وہیں عبادت کروں گا۔ جب رسول اللہ کی ایسی عبادت ہے تو ہمیں تو ان سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، رسول اللہ تو گناہ گار، خدا نخواستہ آپ کے نامہ اعمال میں تو ایک ذرہ بھی گناہ نہیں، اس کے باوجود آپ عمدہ خصال اور عبادات کرنے والے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ کرنا ہے نا۔ ایک نے کہا کہ میں اب اپنی بیوی سے الگ رہوں گا، کبھی بھی ساتھ نہیں رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں اب
ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ ایک نے کہا کہ میں اب کبھی بھی اچھی غذا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روکھی سوکھی استعمال کروں گا۔ اسی طرح ترک دنیا سے متعلق ہر ایک نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا، اور اس وعدے کے ساتھ ہی وہ اٹھ گئے، چلے گئے۔ چلتے چلتے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک پہنچی کہ صحابہ کرام جمع ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے یہ وعدہ کیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ خود ہی گئے، حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر آپ تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکایا تو اندر آپ کی اہلیہ کا نام ہے خولہ، تو آپ کی اہلیہ نے دروازہ کھولا، آپ نے پوچھا، اور آپ کے مزاج اور آپ کے چہرے سے غصے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت خولہ نے دیکھا رسول اللہ غصے میں ہیں تو کانپ گئیں۔ آپ نے پوچھا عثمان بن مسعود کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ تو یہاں نہیں ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں وہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا عثمان بن مسعود اور فلاں فلاں صحابہ یہاں جمع ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی ہے اور یہ ارادے کیے ہیں؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ سے جھوٹ بول کر فائدہ نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ میں جھوٹ بول بھی دوں آپ کا رب فوراً بتا دے گا، لہذا واقعی ایسی بات ہے کہ انہوں نے یہ سارے اعمال کیے ہیں اور انہوں نے یہ وعدے کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن لیا آپ نے فرمایا عثمان بن مسعود جیسے آئیں فوراً میرے پاس بھیج دینا۔ اب یہ انتظار کر رہی ہیں، پہلو بدل رہی ہیں، نہ جانے کیا معاملہ ہو، نہ جانے کیا فیصلہ ہو۔ عثمان بن مسعود جب گھر آئے تو اہلیہ نے کہا کہ یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ رسول اللہ بہت ناراض ہیں۔ کہا کیوں ناراض ہیں؟ کہا اس وجہ سے تم نے یہ جو وعدے کیے ہیں اس کی وجہ سے بہت ناراض ہیں۔ تو بھاگتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں اور آپ کے چہرے سے غصے کے آثار ظاہر ہیں۔ آپ حضرت عثمان بن مسعود سے پوچھا کیا تم نے یہ وعدہ کیا، کیا تم نے یہ باتیں کی تھیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے یہ وعدہ کیا اور ہم نے یہ ساری باتیں کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ کہا کہ تم بیوی بچوں سے الگ رہو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عثمان کیا میری سیرت تمہارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا میری زندگی تمہارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ تم نے مجھے نہیں دیکھا، میں بیوی بچوں کا ساتھ بھی دیتا ہوں، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوں، کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روکھی سوکھی بھی کھاتا ہوں، کبھی اچھی غذا بھی کھا لیتا ہوں۔ فرمائے عثمان اگر تم خیر چاہتے ہو نا تو وہ سارے وعدے چھوڑ دو اور سب سے کہہ دو کہ وہ یہ ارادے اور وعدے چھوڑ دیں، خیر ان ارادوں میں نہیں، خیر میرے پیچھے چلنے میں ہے۔ تو اس میں بھی جیسے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گاہے بگاہے ترغیب دی، اور اس حدیث میں واضح طور پر یہ ترغیب موجود ہے۔ تو اب وہ شخص تو انتہائی بے وقوف ہوگا جو کامیابی چاہنے کے باوجود مینارہ کامیابی سے دور ہو، جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ کامیابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر ہے۔ اب اسے چھوڑ کر اگر کوئی کامیابی تلاش کرے گا اسے تو کامیابی نہیں ملے گی نا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فقہ کے تیسرے امام ہیں، پہلے امام اعظم، دوسرے امام مالک، تیسرے امام احمد بن حنبل، چوتھے امام شافعی۔ تو فقہ کے امام ہیں، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو فقہ کے امام ہے یعنی ایک دنیا آپ کی مقلد ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک وقت تھا کہ آپ گمنام تھے، کوئی خاطر خواہ آپ کی تعریفی حیثیت نہیں تھی، بالکل عام جیسے لوگ تھے۔ تو ایک مرتبہ نہانے گئے، غسل خانے حمام میں نہانے گئے، اسے یوں سمجھ لیے سوئمنگ پول میں نہانے گئے، تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ نیکر پہنے نہا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا اور پھر آپ کو فوراً خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے وہ کبھی بغیر کپڑے کے نہ نہائے لوگوں کے سامنے۔ نیکر پہنے نہانا یہ گویا ننگے ہو کر نہانا ہے نا،
تو آپ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جو اللہ اس کے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے جب وہ نہائے تو پردے کے ساتھ نہائے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ حدیث آئی، آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ پورے کپڑے کے ساتھ نہاتے رہے، حالانکہ لوگ آپ پر ہنستے رہے۔ صاحب روح البیان نے اس کو لکھا ہے، لوگ آپ پر ہنستے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہوئے، جب گھر گئے، رات سوئے، تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ بِاسْتِعْمَالِ السُّنَّةِ، اے احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تمام تر خطائیں بخش دی ہیں فقط اس لیے کہ تم نے سنت پہ عمل کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے۔ فقلت من انتا، احمد بن حنبل فرماتے میں نے پوچھا اے خواب میں آنے والے تو کون ہے؟ قال، اس نے کہا انا جبریل، میں اللہ کا بھیجا ہوا جبریل ہوں اور تمہیں اللہ کی بارگاہ سے یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ فقط سنت پہ، ایک سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ نے تمہاری ساری خطائیں بخش دی۔ قد جعل اللہ اماما یقتدی بکا، اور اللہ نے تمہیں کائنات، اللہ نے تمہیں قیامت تک کے لیے امت کا امام بنا دیا ہے جس کی پیروی کی جائے گی۔ تو جب اس واقعے کے بعد صبح اٹھتے ہیں نا تو سب کہتا ہے السلام علیکہ، السلام علیکہ یا امام احمد بن حنبل۔ پہلے لوگ احمد کہتے تھے، پھر اس کے ساتھ امام کا لفظ لگا دیا، فقط اس لیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کیا۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خسارے میں کیوں جا رہے ہیں، ہمیں خسارہ کیوں مل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سنیں نا تو ہماری زندگی بالکل آئینے کی طرح ہو جائے گی اور ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ ہم جس طرف بھاگ رہے ہیں وہ بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں جہاں بھاگنا چاہیے ہم نے وہاں پیٹ دیے ہوئے ہیں، اور جہاں بھاگنا نہیں چاہیے وہیں منہ اٹھا کر بھاگ رہے ہیں۔ تو کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ قرآن سے بھی معلوم ہوا، رسول اللہ کے فرمان سے بھی معلوم ہوا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے بھی معلوم ہوا۔ پھر صاحب روح البیان نے لکھا، امام احمد بن حنبل جب مشہور ہو گئے نا، لوگ بڑی تعظیم کرنے لگے، بڑا احترام کرنے لگے۔ ایک نہر میں آپ وضو کر رہے تھے تو ایک دوسرا شخص بھی آیا، ان سے آگے بیٹھ کر وضو کرنے لگا۔ ذہن میں خیال آیا میں وضو کر رہا ہوں اور مجھ سے آگے امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ سے لگا ہوا پانی امام کے ہاتھوں پہ لگے گا، بڑی بے ادبی ہے، یہ تو بے ادبی ہوگی۔ حالانکہ وہ چلتا ہوا پانی ہے، لیکن دل میں خیال آیا ادب کرنے والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اندازوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو عقل والے سیانے ہیں نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، دیوانہ آگے ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا امام احمد بن حنبل میرے ساتھ وضو کر رہے ہیں، اور میں ان سے پہلے وضو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ سے میں جو کلی کرتا ہوں وہ پانی جاتا ہے، وہ چلتا ہوا امام احمد بن حنبل کے ہاتھ میں جائے، یہ تو بہت بری بات ہے، اس سے تو بے ادبی ظاہر ہوتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں ان کے بعد بیٹھ جاؤں، ان کے ہاتھ سے پانی نکلتا ہوا میرے پاس آئے گا، میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو میرے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ ادب کیا، احترام کیا۔ رات جب سویا تو کوئی آنے والا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں، میں نے فقط تمہارے سارے گناہ اس وجہ سے بخش دیے کہ تم نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی تعظیم کی ہے، اس لیے میں نے بخش دیے ہیں۔ تو ساری کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ دینا دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسران کا باعث ہے۔